اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک موضوع مسلسل ہے اور جس کے ذیل میں آپ حضرات خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جس موضوع کے سلسلے میں مسلسل اپنے معروضات کو ثواباً اور تبرکاً آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ موضوع موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع ہے، اور اگر مودت کے آئینے میں بیٹھ کے اس مجلس کو سنا جائے اور اس موضوع کو سنا جائے تو یہ صاحبان ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے۔ کل آپ حضرات کے سامنے اپنے موضوع کا میں نے اعلان کیا تھا کہ جس کے ذیل میں اپنے معروضات تبرکاً آپ حضرات کی خدمت پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، وہ موضوع ہے معرفت اہل بیت اور وجود حضرت حجت۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ محمد صلوات مجلسی اعتبار سے موضوع تھوڑا سا ثقیل بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، آسانی سے ان موضوعات کو منبر سے ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے کہ جس موضوع کا میں نے اس عشرے میں انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک صحیح ہے، کوشش ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں جو مجمع یہاں فرش اعضاء پر آتا ہے یہ اصل میں خود کتابیں پڑھ کے آتا ہے، اور آنے والوں کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس بات کا خیال اس منبر پر رکھنا چاہیے کہ نہ جانے یہاں بیٹھے ہوئے مومنین میں سے کون علم کے سلسلے میں چلتی پھرتی خود اکیڈمی ہو۔ تو ہمارا یہ ایک نظریہ ہے، اور 10-12 سالوں میں جو تجزیہ کیا ہے اور جو سلسلہ اپنی نگاہوں سے آپ ہی کے درمیان بیٹھ کے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، تو اس بات کا احساس کیا ہے کہ یہاں پر اصل میں اہل علم آتے ہیں، اہل نظر آتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ کہیں گے کہ یہ مبالغہ آ رہی ہے، شاید میں نے ادارے جعفری میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہا ہے، تو دیکھیے میرے پاس اس سلسلے کے لیے بھی پورا ریفرنس موجود ہے کہ یہاں آتے ہی اہل علم ہے، اس لیے کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، تو یہاں تو صاحبان معرفت آتے ہیں۔ تو پھر اب اس منبر پر آنے والے خطیبوں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ دیکھیے چاہے یہاں پر 10 افراد ہیں یا 20 افراد موجود ہیں، اصل میں دور دراز کے علاقوں کا سفر طے کر کے آتے ہیں، لہذا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حضرات یہاں سے اٹھیں، اور ہر مجلس کے اختتام کے بعد آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کے رزق علم میں اضافہ ہوگا، رزق فکر میں اضافہ ہوگا، رزق تقوی میں اضافہ ہوگا، رزق عرفان میں اضافہ ہوگا، رزق ولایت اور رزق مودت میں اضافہ ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینکوں کو اتار کے مجلس کو سنا جائے، مودت کے آئینے میں بیٹھ کے مجلس کو سنا جائے، تو یہ مجلس وسیلہ بنے گی تمام افراد کو روشنی ہدایت کی طرف لانے کا۔ محمد والے محمد صلوات کل کا موضوع پھر بھی کچھ آسان تھا، لیکن آج آپ حضرات کو خود یہ احساس ہوگا، اور یہ نارتھ امریکہ میں جن سینٹرز میں جن اذاخانوں میں جاتا ہوں تو لوگ اب اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں کہ آپ جو مجلس پڑھتے ہیں تو تنہا آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، مجمع آپ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔
تو یہاں آپ کو میرے ساتھ ساتھ مجھ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، چونکہ موضوع انتہائی سخت ہے، موضوع بہت مشکل ہے، موضوع بہت ثقیل ہے، مگر میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر مجلس پڑھوں گا، آپ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر مجلس کو سنیں تو آپ کے لیے بھی موضوع آسان ہو جائے گا، میرے لیے بھی موضوع آسان ہو جائے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع، کل ہم نے نظام حکومت کو پڑھا تھا، اسلامک ایڈمنسٹریشن ولایت کے آئینے، اور جو گوشہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ علی کا اسلامک ایڈمنسٹریشن جس چیز پر مبنی ہے اس کا نام ہے تصور پروردگار اور تقوی، اللہ کا کانسیپٹ، اللہ کا تصور اور تقوی، یہ ہے نظام حکومت۔ آج جو موضوع زیر بحث ہوگا، چونکہ کل سے ہمیں لفظ وجود پہ گفتگو کرنی ہے، اور لفظ وجود پہ گفتگو میں کل اس لیے کروں گا کہ جب تک اہل بیت کی معرفت حاصل نہ ہو جائے ہم وجود حضرت حجت کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج کی اس مجلس کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ گھر پر جائیے اور مجلس کے بعد جا کے جدید نکات کو ایک پیپر پہ تحریر کیجئے گا تو آپ خود اقرار کریں گے کہ واقعاً رزق علم میں اضافہ ہوا ہے، رزق ولایت میں اضافہ ہوا ہے۔ موضوع بہت خاص ہے مگر مشکل ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے آئینے میں امام حسن کی صلح کا مقصد کیا تھا؟ یہ موضوع آسانی سے نہ کوئی ممبر سے پڑھنے کی کوشش کرے گا اور نہ مجمع آسانی سے سننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے مجھے اپنے زور خطابت پہ بھروسہ ہے مگر اس سے پہلے آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے۔ میرے سامنے وہ چیدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ماشاءاللہ سے اہل علم اور اہل نظر ہیں، نوجوان حوصلہ افزائی فرمائیں گے اور بزرگ حضرات اپنی دعاؤں کے حصار میں رکھیں گے۔ دیکھیے موضوع مشکل ہے مگر بہت خاص ہے۔ مقتضیات زمانہ کے آئینے میں، یعنی زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبط اکبر کی صلح کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ اصل میں جب آپ تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ امام حسن مظلوم تاریخ ہے۔ میں نے مظلوم تاریخ کہا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ امام حسن کو ہم کہتے ہیں سبط اکبر، یعنی رسول اللہ کے بڑے صاحبزادے۔ ان کو نہ غیروں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ اپنوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ مظلوم تاریخ ہے۔ دیکھیں تاریخ میں دنیا کے اندر ائمہ پر دو طریقے کے ظلم ہوئے ہیں، کبھی کبھی جان کشی ہوئی ہے اور کبھی کبھی کردار کشی ہوئی ہے۔ جب میدان میں لا کے کسی کو قتل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں جان کشی، اور جب مورخ قلم چلاتا ہے عداوت کے آئینوں میں بیٹھ کر، بیماری کم نسبی میں مبتلا ہو کر جب اس پہ عداوت علی کا بخار چڑھتا ہے تو آل محمد کے سلسلے میں جو ظلم کرتا ہے اسے کہتے ہیں کردار کشی۔ چاہے جناب ختیجہ ہو، چاہے جناب ابو طالب ہو، چاہے سبط اکبر ہو، تاریخ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کردار کشی کرنے کی کوشش کی۔ تو آج کی اس مجلس میں صرف اور صرف آپ سبط اکبر کو سمجھ کے اٹھیے گا کہ سبط اکبر کا کریکٹر کیا تھا، کتنا عظیم اور کتنا قدار کریکٹر ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ میں آسان کر کے پڑھنے کی کوشش کروں گا جس حد تک میرے لیے امکان میں ہے، مگر ذرا دیکھیے مجلس کا موضوع خود ایسا ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا بہت زیادہ نعرے لگائیں، سبحان اللہ کہے، بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے تاکہ میری سمجھ میں آتا رہے کہ میرے معروضات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ رہے ہیں۔ مجھے آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے لیکن اپنے کم علمی کا بھی احساس ہے۔ تو ذرا سا دیکھیے، عالم اسلام میں ایک حدیث ہے، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ میں پڑھتا ہوں اور بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ عالم اسلام میں ایک حدیث ہے امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں، اور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث سے تسلیم شدہ، یعنی مسلم حدیث۔ تسلیم شدہ حدیث اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام جس کے اوپر متفق ہو جائے اور بحث کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو تسلیم کر لو، یہ تسلیم شدہ حدیث ہے۔ اور صاحبان ایمان کے درمیان یہ حدیث اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ ضرورت ترجمہ بھی نہیں ہے، احتیاج ترجمہ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ حدیث کو آپ نے کتنی مرتبہ سنا۔ حدیث یہ، اس حدیث میں یہ واحد حدیث ہے جس میں دو شہزادوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ سنی ہوئی حدیث ہے آپ کے سامنے۔
احتیاطی ترجمہ نہیں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین کی معرفت کو حاصل کرو، یہ جو دو شہزادے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس حدیث کو اتنی مرتبہ تکرار سے بیان کر دیا، اتنا ریپیٹیشن ہو گیا کہ اب اگر عالم اسلام اس حدیث کو واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا، لکھ کے پھنس گئے، واپس نہیں لے سکتے۔ مگر دشمن آل رسول اصل میں دشمن آل رسول نہیں ہوتا، دشمن عقل ہوتا ہے، یہ اپنی عقل کا دشمن ہوتا ہے۔ حدیث کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب جو حدیث کے مفہوم کو بیان کیا، جو ترجمہ کیا، اس کے اندر ایڈیشن الٹریشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ہم مانتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں، مگر اس حدیث میں حسن اور حسین کی کون سی فضیلت پوشیدہ ہے؟ اس میں فضیلت کا کون سا گوشہ ہے؟ حدیث تو ہے مگر اس حدیث میں فضیلت کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا فضیلت کا گوشہ کیوں نہیں؟ سرکار کہہ رہے ہیں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی کوئی مسلمان اس وقت تک جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا جب تک دنیا اور آخرت میں ان کو اپنا سید اور سردار اور آقا تسلیم نہ کر لے۔ تو فضیلت تو ہے، آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہر چیز کی تہ میں جانے کی آپ کوشش کریں، قسم خدا کی میں پورا پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ہر چیز کی تہ میں آپ دیکھیے۔ ممبر سے کمنٹس کر کے گزر جانا بہت آسان ہے، مجمع میں بیٹھ کے نعرہ لگا دینا بہت آسان ہے، کسی بھی نظریے کے پیچھے جو پورا پس منظر ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ہی یہ کہا کہ صاحب اس میں فضیلت کا کوئی گوشہ نہیں ہے تو ہم نے پوچھا کہ گوشہ کیوں نہیں؟ تو ایک نیا عقیدہ وجود میں آیا، علم کلام میں پوری بحث ہے، ایک نیا عقیدہ وجود میں آیا، ایک نئی آئیڈیالوجی وجود میں آئی۔ دیکھیں میری طرف دیکھیے گا، اور وہ عقیدہ یہ وجود میں آیا کہ اصل میں جو رسول اللہ کا کردار ہے وہ رسول اللہ اس کائنات عالم میں دو حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی اس دنیا میں دو حیثیت ہے۔ دیکھیں کس کی عداوت میں رسالت کا عقیدہ چینج ہوا، اس کی تہ میں آپ دیکھیے گا۔ رسول اللہ اصل میں دو پہلو رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ دو پہلو کون سے؟ رسول اللہ کی دو حیثیتیں کون سی ہے؟ تو انہوں نے لکھا، عالم اسلام نے سب نے لکھا کہ اصل میں دو پہلو رسول اللہ کے یہ ہیں کہ کبھی کبھی تو وہ ہوتے تھے رسول، کبھی کبھی تو رسول ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ہوتے تھے وہ عام بشر، بالکل ہم جیسے۔ دیکھیں یہ جو بار بار ہم مجلسوں میں سنتے ہیں، اس عقیدے کا پس منظر سنیے۔ وہ کبھی اللہ کے رسول ہوتے تھے اور کبھی ہم جیسے بشر ہوتے تھے۔ اب جواب سنیے، جو باتیں رسول اللہ نے بحیثیت رسول یعنی آن ڈیوٹی جب رسول اللہ تھے، جو باتیں رسول اللہ نے بحیثیت رسول ارشاد فرمائی، اس کو ماننا، اس کو فالو کرنا، اس کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر آپ نے اس کی اتباع نہ کی تو مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بالکل صاف لکھا۔ لیکن وہ باتیں جو رسول اللہ نے بحیثیت رسول ارشاد نہیں فرمائی، بحیثیت بشر ارشاد فرمائی ہے، اس میں آپ کی اپنی چوائس ہے۔ آپ اس عمل میں رسول اللہ کی اتباع کریں یا اتباع نہ کریں، یہ عقیدت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یعنی رسول اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، کبھی ہوتے تھے وہ رسول، کبھی ہوتے تھے بشر۔ بحیثیت رسول جو کہتے ہیں اتباع واجب ہے، بحیثیت بشر جو کہیں تو یہ عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، آپ فالو کریں یا فالو نہ کریں۔ آج کی ماڈرن لینگویج میں اگر آپ اپنے بچوں کو عالم اسلام کا رسالت کے سلسلے میں عقیدہ سمجھانا چاہے تو عقیدہ کیا ہے؟ یعنی عالم اسلام میں جو رسول اللہ کا عقیدہ ہے وہ پارٹ ٹائم نبوت ہے۔ میں نے کہا ہے، اس سے بہتری میرے پاس الفاظ نہیں سمجھانے کے۔ مسلمانوں کے پاس جو رسالت کا کانسیپٹ ہے یہ خود کہہ رہے ہیں، تو ماڈرن لینگویج میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس جو رسالت ہے وہ پارٹ ٹائم رسالت ہے، چونکہ کبھی وہ رسول ہے کبھی بشر۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں اختلاف کی کوئی بات نہیں، میں کمنٹس کرتا ہی نہیں ہوں، ہمارے یہاں پر جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ فل ٹائم نبوت کا کانسیپٹ ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے اور دل فریاد کرتا ہے کہ جہاں رسالت پارٹ ٹائم ہو، اگر وہاں مذہب پارٹ ٹائم مل جائے تو پھر حیرت کیا ہے؟ ہم اپنے عقیدے کا تو جسے کہتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں پر جو رسول اللہ کی نبوت ہے وہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، ہمارے یہاں پر فل ٹائم ہے۔ اور فل ٹائم کی دلیل کیا ہے کہ جب یہ آگوش مادر میں تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے،
جب یہ شکم مادر میں تھے یہ تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ گہوارے میں تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب ان کا بچپنا تھا یہ تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ غار ہرا میں تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے یہ تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی کو اپنے بستر پہ سلاتے تھے یہ تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی کی چادر کے نیچے جاتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب کسی کو اپنی چادر کے نیچے بلاتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے اٹھاتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو تھما دیتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب ان کے لب کسی کے رخسار سے کسی کے گلوئے مبارک سے لپٹ جاتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب یہ کسی بیٹی کی تعظیم کو اٹھا کرتے تھے یہ تب بھی اللہ کے رسول تھے، یعنی جب کسی کے فضائل پڑھتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے، جب کسی کو اپنی بزم سے بھگاتے تھے تب بھی اللہ کے رسول تھے۔ بہت آسان کر کے میں نے بہت آسان کر کے صرف رسالت کا ترجمہ اور رسالت کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ عالم اسلام میں رسالت پارٹ ٹائم ہے۔ ہمارے یہاں پر جو رسالت کا کانسیپٹ ہے، میرے نوجوان سنیں، بزرگ سب جانتے ہیں، یہ فل ٹائم ہے۔ تو عالم اسلام نے کس کی عداوت میں دیکھیے عقیدہ رسالت کو بگاڑا، کس کی دشمنی میں عقیدہ رسالت کو بگاڑا، وہ ہے آل محمد۔ معرفت اہل بیت موضوع ہے نا وجود حجت تک جانے کے لیے، تو ہم نے یہ کہا کہ عالم اسلام نے کہا کہ دیکھو لیکن بھائی ایک بات ہے، جو بات بھی رسول نے بحیثیت رسول ارشاد فرمائی اس کا ماننا واجب ہے، لیکن اگر کوئی بات بحیثیت بشر ارشاد فرمائی تو اس کی فالو، اس کا اتباع واجب نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ پوچھا کہ پھر ٹھیک ہے آپ ہی اپنے مفہوم کو واضح کر دیں، وہ رسول کب ہوتے تھے اور بشر کب ہوتے تھے؟ یہ آپ ہی بتاتے ہیں، وہ رسول کب ہوتے تھے اور بشر کب ہوتے تھے۔ تو عالم اسلام میں پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے لکھا کہ دیکھو بھائی جب وہ کرتے تھے آخرت کی باتیں تو ہوتے تھے رسول، جب وہ دین کی باتیں کرتے تھے وہ رسول ہوتے تھے، جب وحی کے نغمے سناتے تھے وہ رسول ہوتے تھے، جب وہ جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، نشر کی باتیں کرتے تھے، قرآن اور فقہ کی باتیں کرتے تھے، وہ رسول ہوا کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا بشر کب ہوتے تھے؟ کہا جب داماد کی فضائل پڑھتے تھے، جب ہم سے ہمارے بیوی بچوں کی خیریت پوچھا کرتے تھے، ہمارے درمیان آ کے ہم سے مسافہ کر لیا کرتے تھے، دو چار چھوٹی موٹی باتیں ہم سے کر لیا کرتے تھے، کسی کی تعظیم کرتے تھے یا نوازوں کو سینے پہ سنا لیتے تھے، تو اس وقت بشر ہوا کرتے تھے۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ سے یہ کہہ دوں، اسلامک ٹرمینالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے میں ایک لفظ کو بہت تول تول کے بول رہا ہوں، کہا جب یہ کرتے تھے دین کی باتیں تو یہ ہوتے تھے رسول، اور جب یہ کرتے تھے دنیا کی باتیں تو ہوتے تھے بشر۔ جب دین کی باتیں کرتے تھے یہ رسول ہوتے تھے، جب دنیا کی باتیں کرتے تھے یہ بشر ہوتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تو صحیح ہم بھی تمہاری فطرتوں سے آشنائی رکھتے ہیں۔ اچھا کیا رسول اللہ ہماری اور آپ کی فطرت کو نہیں جانتے تھے؟ جس کا وسیع صبح قیامت تک نسلوں میں ایمان دیکھ لے۔ اچھا نہیں ہم تو چھوڑ دیجئے، جس کی ذوالفقار، جس کے وسیع کی ذوالفقار صبح قیامت تک نسلوں میں ایمان پہچان لے، کیا اس کا نبی، اس کا رسول مسلمانوں کی فطرتوں کو نہیں پہچانتا تھا؟ نبی نے کہا کہ تو صحیح تم نے یہ کہا کہ ہم جب دین کی باتیں کرتے ہیں تو رسول ہوتے ہیں، جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں بشر ہوتے ہیں۔ تو سنو، جب ہم نے حسن اور حسین کی فضیلت میں اس حدیث کو لکھا تو ہم نے کیا کہا؟ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جنت دین میں ہے یا جنت دنیا میں ہے؟ جنت دین میں ہے یا دنیا میں ہے؟ لفظ جنت مسلمانوں خود بتا رہا ہے کہ بحیثیت نانا حدیث ارشاد نہیں فرما رہے ہیں، بحیثیت رسول ارشاد فرما رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے مل کے وہاں مروا رہے ہیں، لفظ جنت خود دلیل ہے، خالی لفظ جنت دلیل ہے کہ بحیثیت نانا، بحیثیت بشر اس حدیث کو ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ آپ نہیں کہیے کہ نانا نے نوازوں کی محبت میں حدیث لکھی، بحیثیت رسول حدیث کو ارشاد فرمایا ہے۔ اس مجلس میں آپ سبت اکبر کو سمجھ لو، یہ امام حسن اور امام حسین۔ اب دیکھیے ذرا سا سیرت کو بھی آپ سمجھیں، گھوڑے پر سوار ہے سبت اکبر یعنی امام حسن، اپنی سواری کی سوار۔ آج کی مجلس بالکل نظر ہے امام حسن علیہ السلام کی، چونکہ اس کردار کو اس ممبر سے اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ یا 15 رمضان یا 28 سفر، اس کے علاوہ سبت اکبر کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ سبت اکبر کو پڑھا جائے تاکہ رسول اللہ کی سیرت ہماری سمجھ میں آئے؟ سواری پہ سوار ہیں اور ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھیے قیمتی جملے قسم خدا کی
لرزتے ہوئے عقیدوں کے سلسلے میں میری یہ مجلس امام ضامن کے فرائض کو انجام دے گی. میری مجلس کا ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کو امام ضامن بنا کے آپ اپنے بازو میں باندھ لیجئے گا تو عقیدے کبھی متزلزل نہیں ہوں گے. بہترین اس مجلس کا نایاب تحفہ ہے. صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے تو موضوع ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے ابھی مجھے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اپنے موضوع تک جانے کے لیے کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن کی صلح کا مقصد کیا ہے. مقصد صلح سواری پہ سوار امام حسن ایک راستے سے گزر رہے ہیں. اب دیکھیے جو سمجھ سکے وہ سمجھے, جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے. بہت قیمتی جملہ ہے. دیکھیں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, اب آپ کے سمجھنے کا نہیں. قیمتی جملہ ہے, بزرگ بھی سمجھیں گے اور نوجوان بھی. سامنے سے ادھر سے جا رہے ہیں سبط اکبر, سامنے سے سواری آ رہی ہے غریب شام کی. اب دیکھیے میں نے کیا جملہ کہا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں بعض افراد جو ہے اس کے نام کے ساتھ لفظ لگا دیتے ہیں کہ جو گناہ ہے لگانا. وہ لفظ مختص ہے صرف جناب امیر سے. چاہے قدم میں بھی آپ کہیں, قدم میں بھی اگر آپ کہیں اور آپ اکثر کہہ دیتے ہیں حاکم شام, تو چلیے میں کہہ رہا ہوں دوسرا لفظ لگا دیتے ہیں. کیوں کہتے ہیں آپ حاکم شام؟ یہ غریب شام ہے اور اس کی دلیل ہے میرے پاس. جو محبت کی شکل میں بھی اجر رسالت نہ دے سکے کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں ہے. پیسے کی شکل میں اجر رسالت نہیں مانگی, محبت کی شکل میں. تو جس کے پاس محبت نہ ہو کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی فقیر نہیں ہے, اس سے بڑھ کے کوئی مفلس نہیں ہے. تو سامنے سے آ رہا ہے غریب شام. اگر کوئی سائیکلوجی کا طالب علم یہاں پہ بیٹھا ہے تو علم نفسیات کے طالب علم سے پوچھنا کہ غریب شام نے ایک جملہ کہا اور اس سے بوئے بقیلی بوئے بزدلی آ رہی ہے. اس نے امام حسن کو دیکھا اور ایک جملہ کہا قسم خدا کی. کہتا ہے سبط اکبر اے نبی کے بیٹے انا خیر منکا, میں آپ سے بہتر ہوں. سائیکلوجی کے طالب علم سے پوچھو بوئے بزدلی آ رہی ہے. کیا کہا اس نے؟ اے سبط اکبر اے نبی کے بیٹے میں آپ سے افضل ہوں. ہزاروں عارفوں کے مقولے قربان ہو جائیں سبط اکبر کے اس جواب. بس بے ساتھ ایک جملہ کہا, یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تجھ سے بہتر, یہ نہیں کہا میں تجھ سے بہتر. ایک جملہ کہا ماذا اللہ ہے نقول, میں تو خدا سے پناہ چاہتا ہوں, استغفر اللہ, میں تو خدا سے پناہ چاہتا ہوں جو یہ کہوں کہ میرا تجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے. دیکھیے مجھ سے آپ جس امام کو سنیں گے میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے پہلے امام کو پڑھ رہا ہوں. ماذا اللہ نقول, میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اگر میں یہ بھی کہوں کہ میرا تجھ سے مقابلہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ تقابل میں تناسب ہونا چاہیے. میرا تیرا کیا مقابلہ, تو امیہ کی اولاد میں سے ہے, میں ہاشم کی اولاد سے ہوں. تو اور ہے, تو اور ہے بھائی. ایک جملہ صرف ہوں اور ہاں کرتے رہیے, بولنے کی مجلس میں ضرورت بھی نہیں ہے. کہا کہ تو, اور ایک جملہ عجیب کہا کہ او آزاد کرتا غلام کے بیٹے, او آزاد کرتا غلام کے بیٹے, تو امیہ کا وارث ہے, میں ہاشم کا وارث ہوں. سید المکہ ہم میں سے ہے, سید القریش ہم میں سے ہے, ہاشم ہم میں سے ہے, قصی ہم میں سے ہے, انبیاء ہم میں سے ہے. علم ہمارے پاس, فکر ہمارے پاس, عبادت ہمارے پاس, سجدہ ہمارے پاس, شعور ہمارے پاس. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تو ہے کون؟ اب جملہ سنو گے قدر کی نگاہ سے دیکھے گا. کہا سنو وہ حمالۃ الحطب تم میں سے ہے, فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے. وہ حمالۃ الحطب تم میں سے ہے, فاطمہ زہرا ہم میں سے ہے. اس کے بعد جملہ کہا وہ جگر خارہ ہندہ تم میں سے ہے, خدا کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اور ایک جملہ عجیب جملہ آپ دیکھیے, جو سمجھ سکے وہ سمجھے. بہت دیر جب ہو گئی تو امام جب کھڑے ہیں اور اس نے یہ کہا کہ میں آپ سے بہتر ہوں, تو ایسا لگا جیسے اللہ کے قیس کو قیس آ گیا ہو, ایسا لگا جیسے اللہ کی رحمت پہلی مرتبہ جلال میں آئی ہو. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ حسن کا حلم مشہور ہے, آپ کی محبت, آپ کا دسترخوان, آپ کا کرم مشہور ہے. امام حسن کو کبھی کسی نے جلال میں نہیں دیکھا. آج ایسا لگا اللہ کی رحمت جوش میں ہے, آج لگا تصویر الہی کو غیظ آ رہا ہے. ایک جملہ کہا تو شام کی ٹوٹی پھوٹی لکڑیوں کے بنے ہوئے تخت پہ بیٹھ کے اتراتا ہے. دیکھیں جملہ میں آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ پڑھوں گا. تو شام کے ٹوٹے پھوٹے لکڑیوں کے بنے ہوئے تخت پہ بیٹھ کے اٹھلاتا ہے. کہا تو سن, کہا تو بیٹھتا ہے شام میں لکڑیوں کے بنے ہوئے بوسیدہ تختے پر, العرش و سری, میں بیٹھتا ہوں آسمان کی کرسی پر. تو بیٹھتا ہے لکڑی کے بنے ہوئے تخت پر, العرش و سری, میں بیٹھتا ہوں عرش کی بنی ہوئی کرسی پر. سنو العرش و سری,
میں عرش کی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، ول احمد و ضمیری، محمد میرے ضمیر کا نام ہے، ول علی و امیری، علی میرے امیر کا نام ہے، ول حسین و وزیری، حسین میرے وزیر کا نام ہے۔ اب جملہ سنو گے، کہ سن تو اور ہے میں اور ہوں، ول جبرائیل و فقیری، میرے تو دروازے کا فقیر بھی جبرائیل ہے، میرے دروازے کا فقیر بھی جبرائیل ہے۔ دیکھیں یہ منیمم فقیر ہے، یہ جملے کی قدر نہیں، منیمم فقیر حسن کے دروازے کا جو ہے وہ جبرائیل ہے۔ ول جبرائیل و فقیری، میرے دروازے کا تو جو فقیر ہے نا وہ فقیر بھی فرشتہ ہے۔ یعنی اب یہ بھی سن لو کہ اس دروازے پہ جو آ کے مانگے گا یا فرشتہ مانگے گا یا فرشتہ صفت مانگے گا۔ صلوات پڑھ دینا مل کے محمد وعلی اب اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ سن، میرا اور تیرا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا، عجیب جملہ ہے، کہا جیسے، دیکھیے محفوظ کیجئے گا، جیسے اللہ نے میرے دامن کو ہر برائی سے بچا کے رکھا ہے، ویسے اللہ نے تیرے دامن کو ہر اچھائی سے بچا کے رکھا ہے۔ صلوات کر دینا مل کے محمد اب آپ جو ہے آمادہ ہو چکے ہیں سننے کے لیے اس موضوع کو، اب آپ بیدار ہیں، مگر ابھی تک میں نے بہت ٹھنڈا اور بہت آسان پڑھا ہے۔ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ میرا موضوع بہت ثقیل اور بہت مشکل ہے۔ آدھی مجلس ہوتی ہے میری آسان اور آدھی ہوتی ہے مشکل، آدھے میں پسینہ چھوٹے گا۔ یہ جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، منزل ابتحاد میں بات کو بیٹھنا ہے، کتنے سبحان اللہ کہیں گے۔ اور یہ میرا طریقہ ہے، میں نے اپنایا ہے کہ میری مجلس آدھی آسان ہوتی ہے آدھی مشکل، اور یہ طریقہ میں نے قرآن سے لیا ہے، قرآن سے لیا ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں مشکل ہیں، بعض آیتیں آسان ہیں، اسی کو قرآن کی ٹرمینالوجی میں محکمات اور متشابہات کہتے ہیں۔ اب جا کے یہ تو اللہ سے پوچھو کہ پروردگار ساری آیتیں مشکل کیوں نہیں رکھی تو نے، ساری آیتوں مشکل رکھ دیتا، محشر میں تو جان چھٹا لیتے کہ یا اللہ جو قرآن تو نے بھیجا ہے تو مفکرین کے لیے ہے، یہ تو سائنسداں افراد کے لیے ہے، ہم جیسے جاہلوں کے لیے تو ہے نہیں۔ کہا کہ نہیں بھائی تم جان چھڑا کے بھاگ جاؤ گے، سارے قرآن کو مشکل نہیں رکھوں گا۔ کیوں نہیں رکھوں گا؟ کہا جیسے کردار اہل بیت مشکل تھا، جب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کردار مشکل تھا، سمجھ میں نہیں آیا، چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اگر قرآن بھی پورا مشکل ہوتا تو جیسے علی کو چھوڑ دیا تھا ویسے قرآن چھوڑ دیتے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ اگر قرآن پڑھ لیا تو شاید علی سمجھ میں آ جائے۔ کہا پروردگار پھر ساری آیتوں کو، بھائی اگر تم پڑھوانا ہی چاہتے ہیں تو ساری آیتوں کو آسان رکھ دے۔ کہا ساری آیتوں کو آسان نہیں رکھوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا صبح قیامت تک تمہیں مشکل کشا کی ضرورت نہ رہے گی، کچھ آیتیں مشکل بھی رکھوں گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا موضوع آدھا آسان بھی ہے کہ حق کر مجلس میں آئے، اور آدھی مجلس مشکل ہے تاکہ مشکل کشا کو وسیلہ بنا کر مجلس کو سنے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد۔ ہاں مشکل منزل ہے، اب بالکل کچھ نہ کریں، صرف ہوں اور ہاں خاموشی سے بیٹھ کے، جسے کہتے ہیں کہ آپ اس موضوع کو سنیں کہ زمانے کے تقاضے کے آئینے میں امام حسن کی صلح کا مقصد کیا تھا۔ دیکھیں مظلوم تاریخ امام حسن، چونکہ تاریخ نے جان کشی بھی کی ہے، کردار کشی بھی کی ہے۔ اب سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ عالم اسلام نے ایک آواز اٹھی، اور یہ صرف اغیار کی طرف سے نہیں ہے، یہاں سے بھی آواز اٹھی۔ نظریہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو دو بھائی ہیں حسن اور حسین، ایسا لگتا ہے کہ دونوں کی جو پالیسی ہے اس میں اختلاف ہے۔ حسن صلح پسند ہے اور امام حسین کربلا میں جنگ پسند ہے۔ حسن نے تلوار نہیں اٹھائی، حسین نے صلح نہ کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دو شہزادے جو ہیں ان کی پالیسی میں اختلاف ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے مشکل موضوع کا انتخاب کرنا ممبر سے۔ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے دو بھائیوں کی پالیسی میں اختلاف ہے۔ تو میرے نوجوان سنیں، دو بھائیوں کی پالیسی میں اختلاف نہیں ہے، ہماری عقل کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ یہ پالیسی کا اختلاف نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مقتضیات زمانہ۔ زمانے کے تقاضے مختلف تھے۔ حسن کا زمانہ اور تھا، حسین کا زمانہ اور تھا۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جا کے آپ کتاب پڑھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا لیجئے، حسن کا زمانہ اور حسین کا زمانہ اور۔ رسول اللہ کی ایک حدیث عالم اسلام کے سامنے اور تسلیم شدہ ہے، یہ دونوں شہزادے تمہارے امام ہیں، یہ بیٹھ جائیں تب بھی تمہارے امام، یہ اڑ جائیں تب بھی تمہارے امام۔ تو کیا یہ ہمارا اور آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے؟ تو مقصد کیا تھا؟
یہ دونوں تلوار لے کے اڑ جائیں تو ان کے جہاد میں شک نہ کرنا، تلوار کو نیام میں رکھ کے مقتل میں زمین پہ بیٹھ جائیں تو صلح پہ شک نہ کرنا۔ یہ صلح کرے تب بھی تمہارے امام، جہاد کرے تب بھی تمہارے امام۔ پالیسی کا اختلاف نہیں ہے، زمانے کے تقاضے مختلف ہیں، اسے مقتضیات زمان کہتے ہیں، ہماری عقل کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ آپ نے حسن کو نہیں سمجھا۔ اور دیکھیں کبھی کبھی پوری مجلس وسیلہ ہدایت نہیں بنتی، کبھی کبھی ایک جملہ وسیلہ ہدایت بنتا ہے۔ قسم خدا کی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ کی ایک حدیث کافی ہے۔ حسن نے صلح کیوں کی؟ توجہ چاہتا ہوں، صرف ایک حدیث کا ایک ٹکڑا، 1 گھنٹے کی تقریر، ایک طرف ایک ٹکڑا کافی ہے مقصد امام حسن کو سمجھانے کے لیے کہ صلح کا مقصد کیا تھا۔ عالم اسلام میں حدیث ہے، میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ آپ اس منزل تک نہیں پہنچے، یہ رسول کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ امام حسین بھی شباہت رکھتے ہیں، کربلا میں جناب علی اکبر شباہت رکھتے ہیں۔ امام حسن کے لیے خصوصیت سے کیوں کہا؟ میرا بیٹا حسن مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ اب آپ سمجھے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اب جو حسن نے صلح کی ہے تو یہ صلح نہیں ہے، یہ شباہت ہے جو مکمل ہو رہی ہے۔ یہ صلح نہیں کر رہے ہیں، یہ شباہت ہے رسول اللہ کے ساتھ جو مکمل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ جب نانا نے صلح کی تھی تو نانا کی صلح پہ شک کیا تھا، آج جب نواسے نے صلح کی تو نواسے کی امامت میں شک ہوا۔ مگر یاد رکھیے، جب رسول کی صلح پہ شک کیا تو کیا رسول کی رسالت کہیں گئی؟ رسالت کہیں نہیں گئی، شک کرنے والے کا مذہب چلا گیا۔ تو جو بھی حسن کی صلح پہ شک کرتا ہے، امامت کہیں نہیں جاتی، شک کرنے والے کا مذہب چلا جائے گا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت قیمتی جملے، صرف 4 یا 5 نکات اس مجلس میں آپ سنیے گا، 4 اور 5 نکات سنیے گا کہ زمانے کے تقاضے مختلف ہیں۔ یہ شباہت ہے، یہ صلح نہیں کی جا رہی ہے، یہ شباہت مکمل ہو رہی ہے کہ جب ہم نے صلح کی تھی تو ہماری نبوت پہ شک کیا تھا، جب ہمارے بیٹے نے صلح کی ہے تو ان کی امامت پہ شک ہے۔ نہ اپنوں نے پہچانا نہ اغیار نے پہچانا۔ اب یہ کہ 2 بھائیوں کی پالیسی کا اختلاف ہے تو 2 بھائیوں کی پالیسی کا اختلاف کب ہوتا؟ اگر تاریخ یہ لکھتی کہ امام حسن صلح کر رہے تھے اور حسین کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ تھا، بہت قیمتی جملہ تھا، تو تاریخ لکھ سکتی تھی کہ حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ خطابت کی باتیں ہیں تو دیکھیے، اب دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنیے گا، اگر تاریخ اس کا نام لکھ سکتی ہے کہ جس نے نبی کی نبوت کی صلح پہ شک کیا تھا، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، اگر تاریخ اس کا نام صاف صاف لکھ سکتی ہے کئی ہزار مقام پر کہ جس نے رسول اللہ کی صلح پہ شک کیا تھا، تو اگر حسین امام حسن کی صلح سے راضی نہ ہوتے تو قسم خدا کی سیاہ میں 1 حدیث نہ ہوتی، 10,000 حدیثیں ہوتی۔ اس لیے جب تاریخ نے اس سے محبت نہ کی اور خود اغیار نے اس کا نام لکھا کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسا آپ کی نبوت پہ آج شک ہوا جب آپ نے صلح کی حدیبیہ میں، تو ایسا شک تو مجھے کبھی بھی نہیں ہوا، یعنی شک تو روز کرتا تھا، مگر جیسا شک مجھے آج ہوا ویسا شک نہیں ہوا۔ تو آپ ایمان سے بتاؤ، جب تاریخ اس کا نام لکھ سکتی ہے تو تاریخ کو حسین سے محبت کیوں ہے؟ سیاہ میں 1 نہیں 10,000 حدیث ہوتی اگر حسین حسن کی صلح سے راضی نہ ہوتے تو تاریخ لکھتی کہ حسن صلح کر رہے تھے معاویہ کے ساتھ اور حسین کا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا، تلوار کے دستے پہ ہاتھ نہ جانا اور تاریخ میں کوئی روایت کا نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حسین حسن کی جگہ ہوتے تو جو مزاج حسن تھا وہی مزاج حسین ہوتا۔ اور جب تاریخ میں نام نہیں ہے اس کا مطلب حسین راضی ہے حسن کی صلح سے، تو پالیسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، دیکھیں یہ دلیل تو آپ کے پاس ہے کہ حسین راضی ہے حسن کی صلح سے، اگر سوال ہی اٹھے کہ کیا حسن راضی ہے حسین کے قیام سے کربلا میں، چونکہ اس وقت جب حسن نے صلح کی حسین موجود، مگر جب حسین جنگ کر رہے ہیں یزید کے مقابلے پر تو حسن موجود نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے کہ دونوں بھائیوں کی پالیسی میں اختلاف نہیں، تو اس کی دلیل تو وہ ہے تو کائنات عالم میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ وقت شہادت بیٹے کے ہاتھ پہ تعویذ باندھا، یہ تعویذ نہیں ہے،
اب جملہ سنیے گا، یہ قاسم کے بازو پہ تعویذ نہیں ہے، امام حسن کی طرف سے سرکاری اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے کہ بھیا اگر کربلا میں ہم ہوتے تو جو آپ کا مزاج ہے وہی ہمارا مزاج ہوتا۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد والے محمد کا۔ یہ تعویذ کیوں مانا؟ کیا جناب قاسم کو اجازت دلانے کے لیے امام حسن کی وصیت نامہ کافی نہ تھا؟ کیا بھائی کی وصیت کافی نہ تھی؟ یہ تعویذ نہیں ہے، یہ سرکاری سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ نے پہچانا کہ پہچان لو، اگر ہم ہوتے تو جو مزاج حسین تھا وہی مزاج حسن ہوتا۔ اور ایک روایت نہ ملنا جب حسن نے سلوک کیے، اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حسین ہوتے تو وہی مزاج ہوتا جو مزاج صدیق اکبر تھا۔ یہ دوسرا جملہ ہے زمانے کے تقاضے۔ دوسرا جملہ سنیے، بالکل نکات ہے اور اس کو تحریر کیجئے گا۔ امام حسن کا زمانہ اور ہے، امام حسین کا زمانہ اور ہے۔ تمام تاریخوں کا اٹھائی اہل سنت کی، سب نے لکھا کہ امام حسن نے اتمام حجت کیا اور یہ کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، کوئی ہے ہمارا مددگار؟ حسن سب جانتے ہیں لیکن اتمام حجت تو ضروری ہے۔ تو کیا کہا تھا مسلمانوں نے کہ جلملوں سپیر میں لڑتے لڑتے ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، حسن ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ عاصم کوفی نے کیا لکھا ہے؟ کیفیت یہ ہے امام حسن کی کہ جب نماز میں جاتے تھے تو کتنی مرتبہ حالت نماز میں حملہ کیا، تیر برسائے گئے۔ اپنے زمانے میں حسن یکو تنہا ہے۔ کیوں دشمنوں نے اس تاریخ کو لکھا کہ جب حسن کسی جگہ سے گزرتے تھے تو چالے والے زرہ لے کر آئے، کہا کہ مولا زرہ کو پہن لیا کرے ہر وقت، چونکہ جب آپ بیت الشرف سے نکلتے ہیں تو تیر برستے ہیں۔ اس کا مطلب امام حسن کا زمانہ آپ نے دیکھا کہ یہ جہاد کا زمانہ ہے۔ حسن یکو تنہا ہے۔ حسن کے مقابلے پر جو حسین کا زمانہ ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ یہیں سے پہچانو۔ مولا خود کہتے ہیں 72 ملے مگر ملے تو صحیح۔ آپ 72 کو کم سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ 72 ہیں مگر ایسے ہیں نہ میرے نانا کو ملے۔ اکیڈمیکل گفتگو قسم خدا کی تھیسس کا حصہ ہے، یہ تحقیق کا حصہ ہے، نہ میرے بابا کو ملے، جبکہ بابا کے پاس میسم ہے، عمار ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں امام حسین؟ 72 ہیں مگر طاقت کو کم نہ سمجھنا، ایسے تو نہ بھائی کو ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے۔ اور اس کے بعد جو جواب آپ کے پاس ہے سنیے، حسین پر واجب تھا کہ کربلا میں سلوح نہ کر کے تلوار کو ہاتھ میں اٹھائے۔ ساری تاریخوں نے جو منیمم تعداد لکھی 18,000 کوفیوں کے خط، 18,000 سب سے کم کی روایت ہے، تعداد ہے 36 اور 40,000 تک۔ سب سے کم روایت کتنی ہے؟ 18,000 خطوں کی تحریر کیا ہے؟ عاصم کوفی کو جا کے پڑھیں کیا ہے خط کی تحریر۔ سبت اکبر مولا امام حسین آئیے کربلا میں، کوفے میں آئیے، کہ کیوں؟ کہا ہم بنی امیہ کی حکومت سے تھک چکے ہیں، یزید کے ظلم و تشدد نے ہم کو توڑ دیا، ہم 18,000 آپ کے ناصر، آپ کے انصار، آپ کے مددگار دیوار کوفہ کے پاس کھڑے ہوئے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ پورا کوفہ پلس 18,000 خط پلس 72۔ مجھے ایمان سے بتائیے کہ اتمام حجت واجب ہے یا نہیں؟ حسین سب جانتے ہیں کوفے والے جھوٹے ہیں، یہ جتنے خط لکھے گئے سازشاں ہیں، لیکن اگر امامت کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرتے تو آج تاریخ کیا لکھتی کہ پورا کوفہ حسین کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار تھا، اور پلکے بچھائے ہوئے دیوار کوفہ کے پاس کھڑا ہوا حسین کی آمد کا منتظر تھا، مگر نبی کے نواسے کو اپنی جان پیاری تھی، اس لیے اسلام کا مقدر بگڑ گیا۔ اسلام کا مقدر اس لیے بگڑا، بنی امیہ نے حکومت اس لیے کی، ان کے بعد بنی عباس اس لیے آئے کہ حسین کے پاس قوت تھا، جان کی لالچ تھی، لہذا مسجد نبوی میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے آئے۔ تو حسین نے کیا کہا کہ ہم سب جانتے ہیں مگر ہم اتمام حجت کریں گے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، حسن کا زمانہ اور ہے، یہ کو تنا ہے، یہاں 18,000 خط ہیں چاہے جھوٹے ہی صحیح، پلس 72 پلس پورا کوفہ۔ اتمام حجت واجب ہے کہ اڑ جائے سلو حرام، اور حسن پر جہاد ثابت ہے، وہاں سلو کرنا ہے۔ تیسرا نقطہ سنیں گے، 4 نکات ہیں قسم خدا کی، اور محفوظ کیجئے گا۔ دیکھیں باوجود اس کے کہ معاویہ جناب امیر سے لڑا، دیکھیں بالکل کمنٹس نہیں ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ کوئی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیے گا کس کا نام لیا اور کیا پڑھا، یہ تو عالم اسلام نے صاحب لکھا کہ صفین میں کھڑا ہے۔
یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. لیکن باوجود اس کے کہ معاویہ علی سے لڑا، پورے عالم اسلام نے کیا لکھا؟ کیا کہتا ہے عالم اسلام والا؟ کہا ہم مانتے ہیں سراسر غلط ہے کہ یہ علی سے لڑا، مگر چونکہ معاویہ کے پاس صحابیت کا گرین کارڈ موجود تھا. میری طرح متوجہ نہیں ہے، آپ کو خون پسینہ ایک کر رہا ہوں. اس کے پاس صحابیت کا اسٹیٹس موجود تھا، تو عالم اسلام نے کیا کہا اس کی خطا تو ہے کہ یہ علی سے لڑا، مگر اس کی خطا اجتہادی ہے. اور عالم اسلام معاویہ کو خطا اجتہادی کے صندوق میں بٹھا کے جنت تک پہنچانے کی آج تک کوشش کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ حالانکہ کہتے ہیں کہ غلط ہے کہ یہ علی سے لڑا، مگر کیا کہا کہ بھائی کچھ بھی صحیح، اس کے پاس صحابیت کا گرین کارڈ موجود تھا تو خطا اجتہادی ہے. تو آپ نے دیکھا اب تاریخ نے لکھا کہ اگر حسن پھر معاویہ سے لڑتے، یا تو تنا ہے قتل فوراً ہوتے. حسن کو شہادت کا خوف نہیں ہے، شہادت ان کا ورثہ ہے، مگر اتنی سستی شہادت نہیں چاہیے کہ اسلام خطرے میں پڑ جائے. اگر حسن لڑتے اور شہید ہوتے تو وہ فائدہ اسلام کو نہ پہنچتا جو 10 محرم کی شہادت کا حسین کی شہادت سے فائدہ پہنچا ہے. عالم اسلام کیا کہتا؟ بھائی ٹھیک ہے حسن قتل ہوئے، مگر معاویہ نے مارا، خطا اجتہادی ہے، خطا اجتہادی ہے. لہذا یہی تو سبب ہے سن 61 ہجری میں حسین نے اس کی کلائی کو پکڑا. سن 61 ہجری میں حسین نے اس یزید کی کلائی کو پکڑا کہ بڑے سے بڑے مقصر مورخ کو بھی لکھنا پڑا، یزید اب تجھے کون بچائے گا، سب کچھ صحیح ہے مگر تیرے پاس صحابیت کا اسٹیٹس نہیں. غالب نے لکھ دیا یزید تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا، تیرے پاس سب کچھ صحیح مگر تیرے پاس تو صحابیت کا لیبل بھی نہیں ہے جو تیری خطا کو خطا اجتہادی کہہ دے. آپ نے دیکھا کہ حسین نے کس مقام پہ لے جا کے کس کو پکڑا کہ عالم اسلام چاہے جس کی پیروی کرے کم سے کم یزید کی پیروی نہیں کر سکتا. دیکھیں عالم اسلام، اسی لیے تو یہ تو ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، اس کو اہل سنت نے کہا ہے بھائی باپ کی پیروی کر لیتا مگر یزید کی پیروی کا تجھے حق نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس تو صحابیت کا لیول بھی موجود نہیں ہے. ارے صلوات پڑھ دو نا مل کے محمد یہ تیسرا نقطہ ہے. چوتھا نقطہ پھر سنو، زمانے کے تقاضے، خطا اجتہادی والا معاملہ، صحابیت والا معاملہ. بہترین نقطہ قسم خدا کی، اب ہر زبان بولے گی، جس نے ابھی تک سبحان اللہ نہیں کہا وہ ضرور کہے گا. اور ایک نقطہ ایسا ہے کہ مجھے میری دن رات کی محنت کا نچوڑ ہے، داد ضرور دیجیے گا، اور اگر کسی کو یہاں داد دیتے ہوئے شرم آئے تو گھر پہ جا کے داد دے، مگر داد ضرور دے ورنہ مخروض رہے گے حق کے زہرا کے. اس لیے دیکھیے اسے خطابت نہ کہیے، اس کے حق میں بولا کرو جس کے حق میں کل کوئی نہ بولا. آج آپ اس کے حق میں بولو گے نا تو شہزادی کل آپ کے حق میں محشر میں بولیں گے. تو یہ آپ اس لیے بولتے ہیں، یہ حق احقاق ہے. اب آپ سنیے، آپ جو کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کیوں کی، حسن نے تلوار کیوں چلائی، تو مجھے ایمان سے بتاؤ، کسی بھی تاریخ کو لے آؤ، معاویہ نے حسن سے کیا مانگا ہے؟ مولا مجھے حکومت دے دو، کہا ہے؟ ابھی بھی نہ بولے بھائی، یہ تو ہر تاریخ کہتی. کیا کہا؟ نبی کے بیٹے مجھے حکومت دے دو. کیا حسن حکومت کے لالچ میں اب تلوار اٹھائے؟ جب سامنے وہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے حکومت دے دو، تو جس کے باپ نے خلافت کے لیے تلوار نہ اٹھائی، اگر تلوار اٹھانی ہوتی تو امیر المومنین نہ تلوار اٹھاتے، تو جس کے باپ نے اس حکومت کے لیے تلوار نہ اٹھائی، اگر اس کا بیٹا، آپ سنیے گا جملہ، اگر تلوار اٹھا لیتے پھر ذاکر نائک کو یہ لکھنے کا حق تھا یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور حکومت کے لیے تھی، لہذا حسن شہید ہوئے تو 2 شہزادوں کی جنگ ہے. مگر یاد رکھیے کیا کہا؟ حکومت دے دو. اسی جملے کو بدل دو، کربلا میں یزید نے حسین سے حکومت نہیں مانگی، بیعت مانگی ہے. بہت مشکل جملہ تھا یہ، بہت مشکل جملہ تھا، قسم خدا کی میرا. یہ کربلا میں حسین سے یزید نے، دیکھیے معاویہ جو بھی صحیح، اس نے حکومت مانگی ہے، بیعت نہیں. اگر وہ بیعت مانگ لیتا تو کربلا سن 61 ہجری میں نہ ہوتی، سن 50 ہجری میں ہوتی. حسن سلو نہ کرتے، پھر تلوار چلاتے، اس لیے کہ حسن کی بیعت 1.25 لاکھ انبیاء کی بیعت تھی. وہاں اس نے مانگی حکومت، حسین سے یہ بھی حکومت مانگ لیتا
یزید کی حکومت مانگ لیتا تو قدموں میں ڈال دیتے. کہا مجھے بیعت چاہیے تو السلام علیکم یا وارث آدم صفی اللہ. حسین وارث ہے آدم سے لے کے خاتم تک، تو حسین پہ واجب ہے کہ صلح حرام ہے، جہاد واجب ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد یہ 4 نکات ہیں جس کو اپنے اذان عالیہ میں محفوظ فرمائیے گا کہ 2 بھائیوں کی پالیسی کا اختلاف نہیں ہے، زمانے کے تقاضے مختلف ہیں، اسے مقتضیات زمان کہتے ہیں. سبط اکبر کا زمانہ اور ہے، امام حسین کا زمانہ اور ہے. اور دیکھیے اگر یہی مسئلہ ہے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ صاحب حسن نے سلو کی تو یہ جملہ ادا بھی نہیں کرنا چاہیے. میرا عقیدہ یہ حسن نے سلو کی نہیں ہے، حسن سے سلو کی گئی ہے. یہ بات غلط ہے. اس کی دلیل ہے میرے پاس تاریخ سے. اگر وائٹ پیپر سگنیچر ہو کر حسن کی طرف سے جاتا معاویہ کے پاس تو حسن سلو کر رہے ہیں، لیکن اگر وائٹ پیپر ادھر سے آ رہا ہے سگنیچر ہو کے کہا آپ کی ساری شرطیں قبول ہیں اور وہ شرطیں ساری حسن نے لکھی تو حسن سلو نہیں کر رہے. حسن سے ڈر کر دب کر معاویہ ہے جو سلو کر رہا ہے. کنڈیشن تو حسن نے لکھی ہے، ہم میرے بابا پہ تو لعنت نہیں کر سکتا. اب مسلمانوں کے حقوق کو تو نہیں مار سکتا. جو غازی ہیں، جو احد میں، خندق میں، خیبر میں لڑے ہیں، ان کا جو وظیفہ ملتا تھا وہ ملے گا. اہل بیت کو ان کا حق ملے گا. مسجدوں کے منبر سے علی کے اوپر برات نہیں ہوگی. کنڈیشن معاویہ نے لکھی ہے، حسن نے لکھی ہے. کس کی طرف سے پیپر آیا ہے وائٹ پیپر؟ معاویہ کی طرف سے آیا ہے تاریخ میں. بس ایک ہی جملہ تھا مجھ کو حکومت دے دو. تو سنو حسن نے نہیں کی، حسن سے سلو کی گئی. اور میں پھر جملہ بدل دوں، حسین نے جنگ نہیں کی. غلط ہے یہ بات. حسین سے جنگ کی گئی. اگر پہلا تیر 10 محرم کو حسین کی طرف سے جاتا تو جنگ کا آغاز یہاں سے ہے. اور اگر وہاں سے پسر ساتھ یہ کہے کہ گوار ہے نا پہلا تیر میں نے چھوڑا ہے، کہاں ہے آپ؟ یہاں تو کھڑے ہیں، جب سب شہید ہو گئے تب بھی کیا جملہ کہتے کہ فضیلت کیا ہے میں سننا کہ تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، علی اکبر کو مار ڈالا، قاسم کو مار ڈالا. اے فوج اشکیا، کیا میں نے دین بدل دیا؟ کیا میں نے قرآن بدل دیا؟ کیا میں نے فقہ بدل دی؟ کیا کہا تھا؟ کہا ہمیں تم سے یہی تو پرابلم ہے، نہ بدلتے ہو نہ بدلنے دیتے ہو. پرابلم تو یہی ہے، نہ بدلتے ہو نہ بدلنے دیتے ہو. تو جنگ کی نہیں ہے، جنگ کی گئی ہے. اور اب دیکھیے موضوع کو آسان کر دوں اور آخری جملہ اس کے بعد مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ میں مصائب میں کسی قسم کی قلت کا قائل نہیں ہوں. جو بھی میری کیفیت ہو میں مصائب اسی انداز سے پڑھتا ہوں. ایک جملہ سننے تبرک کر اور اس کے بعد آپ کی ذہن. یہ جو بار بار آج بھی اسلام کی تبلیغ بنامے جہاد کی جا رہی ہے، آج ان ممالک میں مغربی ممالک کا بہترین موضوع ہے کہ جو طالبان کے نام سے تم تبلیغ کر رہے ہو، افغان کے نام سے تبلیغ کر رہے ہو، اسلام کے نام سے تبلیغ نہ کر کے یہ جو تلوار کے نام سے تبلیغ کر رہے ہو، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، یہ افغان کی تبلیغ ہے. اسلام سانسیں چھیننے کا نام نہیں ہے، سانسیں بخشنے کا نام اسلام ہے. جنگ ہو رہے بھائی، جہاد ہو رہے. ہمارا معصوم جو ہے، امام جو ہے وہ جنگ نہیں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے. جنگ ہو رہے، جہاد ہو رہے. جنگ میں انسان اپنے جذبات کا تابع ہوتا ہے، جہاد میں انسان مشیت کا تابع ہوتا ہے. ہمارے یہاں جنگ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پر جو جہاد ہے تو وہ جہاد بھی ساقط ہے، جہاد ہے ہی نہیں. یہ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں جو آپ اسلام کی تبلیغ بنامے جہاد کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ اسلام کے مکان پر آپ نے ٹیررزم کا لیبل لگا دیا، جہاد کا لیبل لگا دیا. اسلام کی تصویر کو بھی آپ نے پامال کر دیا، اسلام کی شکل کو بھی پامال کر دیا. آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ جو بار بار چیخ رہے ہیں جہاد، حسن نے جہاد نہ کیا، جہاد نہ کیا، جہاد نہ کیا حسن نے. دیکھیے ہر وہ شخص جو کم سے کم نماز پڑھتا ہے وہ آج وٹنس بنے گا. اور بہترین میری زندگی کا نچوڑ ہے، میری محنت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے جہاد نہ کیا، جہاد نہ کیا، جہاد کس فہرست میں ہے؟ اصول میں ہے یا فروع میں؟ فروع دین میں ہے. اب سنیے گا، فروع دین کی جس فہرست میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں حج ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، جس میں خمس ہے، اس میں 6 نمبر پہ جہاد ہے.
لیکن بہترین وقت ہے کہ اس وقت میڈیا کا سہارا لے کر مغربی ممالک کو بتاؤ کہ مسلمانوں کا اسلام اور ہے، آل محمد کا اسلام اور ہے۔ مسلمانوں کی اداؤں کا نام اسلام نہیں ہے، آل محمد کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ فروع دین کی جس فہرست میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، اس کے چھٹے نمبر پر اسی فہرست میں جہاد بھی ہے، لیکن اول کیا ہے؟ اول نماز ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ نماز تو واجب ہے، اور واجبات میں سے پہلی چیز ہے نماز۔ دیکھیں میں نماز کو بھی پڑھوں گا تو مودت کے آئینے میں آپ سنیے، فہرست میں اول نمبر پہ نماز ہے نا۔ صبح کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، تر و تازہ دم ہے، بالکل آپ فریش ہے۔ آپ نے جب صبح کی نماز پڑھی کیا فرق ہے؟ آپ نے جب صبح کی نماز کو تمام کیا تو اللہ کی محبت غالب آ گئی آپ پر، تقوی کا بخار چڑھ گیا۔ آپ نے یہ کہا بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، بالکل تازہ دم ہوں، ایک دم فریش ہوں، میں تو ابھی ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ اچھا ایک جملہ اور سنیے، کسی ضد میں نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں سوائے اللہ کے، خالصتاً سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اللہ کی محبت میں آپ صبح کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں۔ اچھا فضیلت بھی زیادہ ہے، چونکہ صبح کے وقت جو عبادت ہوتی ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اے بھائی مثال ہے، کبھی کوئی کلپ بنا لے تو صبح کے وقت جو عبادت اس کی فضیلت زیادہ ہے، تو اگر آپ ظہر کی نماز صبح میں پڑھیں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، چونکہ صبح کا وقت اول وقت ہے۔ آپ پڑھیے، اور کسی کو دکھاوے کہ نہیں، خالصتاً صرف اللہ کی محبت میں۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیے گا، جبکہ صرف اللہ کی محبت میں ہے اور نماز ہے، اگر صبح کے وقت ظہر کی نماز پڑھو کہ قبول ہوگی؟ ایک آواز ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، جسے تم سمجھتے ہو اس کا نام عبادت ہے۔ کہا روز اول ہم نے ابلیس سے یہی تو کہا تھا، جسے تو سجدہ سمجھتا ہے اس کا نام سجدہ نہیں ہے، جسے میں سجدہ سمجھتا ہوں اس کا نام سجدہ ہے۔ اب دوسرا جملہ سنو، ایک صاحب تھے ہمارے یہاں پر، بہت روزے رکھتے تھے، ماشاءاللہ سے یہاں پر موجود ہے، ہم سب رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں۔ وہ 30 دنوں میں روزہ رکھ کے اتنی پریکٹس ہو گئی کہ عید کے دن اور روزے کا بخار چڑھ گیا، کہنے لگے کہ روزے جزا ہے، میں تو روزہ رکھوں گا عید کے دن، میں تو سمجھے نہیں کھاتا۔ اچھا کمیونٹی میں اعلان بھی نہیں، خالصتاً صرف اللہ کی محبت میں۔ مجھے ایمان سے بتائیے، عید کے دن روزہ اگر وہ رکھے صرف اللہ کی محبت میں، کیا جائز ہے؟ کا روزہ حرام ہے؟ ایک صاحب اتفاق سے رمضان میں یہاں سے ٹکٹ لیا ہمارے محمد بھائی سے، اور ٹکٹ لے کے پہنچ گیا۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے اسے کہتے ہیں اللہ کا مہینہ، وہ پہنچ گیا مکے میں۔ مکے میں جو کعبے کو دیکھا انہیں بخار چڑھ گیا، کہنے لگے بھائی کیا کہنا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مہینہ، میں تو عمرہ نہیں کرتا، میں تو حج کروں گا۔ بھائی اب فضیلت زیادہ ہے، کیوں؟ جب ذی الحجہ کے مہینے میں جاؤ گے تو اللہ کا گھر تو ہے، اللہ کا مہینہ تو نہیں۔ رمضان کی فضیلت زیادہ ہے، اللہ کا گھر بھی، اللہ کا مہینہ بھی ہے، میں تو نہیں کرتا عمرہ، میں تو حج کروں گا، ڈبل ثواب ہے۔ ایک صاحب صحیح میں تھے، صفا اور مروہ میں دوڑتے ہیں، ان سے کہا کہ دوڑو، کہنے لگے کہ میں تو اپنے گھر پہ بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوں، میں تو نہیں دوڑتا، میں تو مصلی بچھا کے نماز پڑھوں گا۔ پڑھیے نماز خالصتاً اللہ کی محبت میں۔ کیا آواز آئے گی؟ امیر ہو تو دوڑو، غریب ہو تو دوڑو، بوڑھے ہو تو دوڑو، اچھے ہو تو دوڑو، ورنہ یہاں سے دوڑو۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن یہاں ایک ہی چیز ہے، یا یہاں پہ کرو یا یہاں سے دوڑو، ایک ہی چیز ہے صحیح میں، دوڑو یا یہاں سے دوڑو۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ جبکہ خالصتاً سب کچھ اللہ کی محبت میں، تو عالم اسلام متفق ہو گیا کہ آپ نے سنا نہیں، یہ تمام عبادات فروع دین میں ہیں، اور فروع دین اس عبادت کو کہتے ہیں جہاں حکم عبادت بعد میں ہے، وقت عبادت کو معین پہلے کیا گیا ہے۔ اگر وقت میں عبادت ہوگی تو سجدہ ہوگا، بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا۔ بس سنیے، اگر وقت پہ ہوگا تو جہاد ہوگا، آج بے وقت ہوگا تو فساد ہوگا۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، یعنی نماز کا وقت معین ہے، روزے کا وقت معین ہے، حج کا وقت معین ہے، خمس اور زکوٰۃ کا وقت معین ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اسی فہرست میں چھٹے نمبر پہ جہاد بھی ہو اور وقت معین نہ ہو؟ تو جب ہر عبادت کا وقت معین ہے تو جہاد اگر واجب ہے تو وقت معین ہوگا، ورنہ فساد ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، اللہ نے حکم نماز بعد میں دیا، وقت پہلے بتایا۔ اب سنیے، وقت معین بعد میں کیا،
وقت کو بتانے کے لیے پیمانے پہلے بھیجے. سورج کا نکلنا اور ڈوبنا بتاتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا یا نماز کا وقت چلا گیا. شوال کا چاند بتاتا ہے روزے کا موسم آ گیا یا روزے کا موسم چلا گیا. حج کا مہینہ بتاتا ہے عمرے کا موسم چلا گیا, حج کا موسم آ گیا. تو جیسے ہر چیز کے لیے ایک معیار ہے اور معیار کے ساتھ پیمانہ ہے, ویسے جہاد چھٹے نمبر پر ہے, وقت بھی معین ہے, معیار بھی ہے. آپ سنیے, نبی نے علم عصمت سے مکے میں دیکھا, مبعوث پر رسالت ہو چکے ہیں, سنیے قسم خدا کی دلیل, باوجود اس کے اللہ کے گھر میں بت ہیں. آپ بتائیے مغرب میں تبلیغ کریں, باوجود اس کے کہ اللہ کے گھر میں بت ہیں, مگر پیغمبر نے کہا کہ جہاد کا موسم نہیں ہے, یہ صلح کا موسم ہے. کہ علی چاہے ہجرت کرنا پڑے تلوار نہ اٹھانا, چاہے اللہ کے گھر کی عزت کا معاملہ کیوں نہ ہو. دیکھیے اللہ کے گھر میں بت ہیں مگر علم عصمت سے پہچانا وقت جہاد نہیں ہے, جہاد کا موسم ابھی نہیں آیا, تلوار نیام میں ہے. ہجرت کر لی, رو رہے ہیں, کہا روتے ہو تو رو, مگر علم عصمت سے فیصلہ کرنا کہ موسم کس کا ہے. اور جب مکے میں پہنچے تو صرف 313 تھے اور انٹرینڈ. علم عصمت علم نبوت سے پہچانا کہ صلح کا موسم چلا گیا, جہاد کا موسم آ گیا. کہا علی اب ٹکراؤ. اب چونکہ وقت میں تھا, سنیے جملہ, اب وقت میں تھا تو اللہ نے کہا اب جہاد کرو, اگر اسلحہ نہیں ہوگا تو آسمان سے بھیجوں گا تلوار. یعنی اگر وقت میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی. کبھی ابابیل آئیں گی, کبھی ذوالفقار آئیں گی, چونکہ بے وقت نہیں ہے, وقت میں ہے. خیبر و خندق میں دیکھا صلح کا موسم چلا گیا, جہاد کا موسم ہے, مگر وہی جو فاتح خیبر تھے, جنہوں نے در خیبر کو پتے کی طرف اٹھا رکھا تھا, جو قاتل مرب و اندر تھے, صلح حدیبیہ میں دیکھا, صلح حدیبیہ میں دیکھا, اسلام پیک پہ تھا, اسلام کلائمیکس پہ تھا, مگر معصوم نے علم عصمت سے فیصلہ کیا اب جہاد کا موسم نہیں ہے, صلح کا موسم ہے, حج کو چھوڑ دو. کہاں آیا, عمرہ کرو, واپس چلے جاؤ, سب تاریخ میں ہے. اب جب آئے تو فتح مکہ میں پھر پیغمبر نے دیکھا علم نبوت سے صلح کا موسم چلا گیا. اب جلال میں آگے کہا کہ یا تو آ جاؤ خیمے کے اندر تو پناہ ہے, ورنہ جو صبح کی تلوار چلے گی نا تو اب ہاتھ بھی اللہ کی طرف کا ہے, تلوار بھی اللہ کی طرف سے ہے. دیکھیے اب دو چیزیں ہیں, اب تلوار بھی ادھر کی ہے, ہاتھ بھی ادھر کا, ید اللہ ہے, اور ید اللہ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, تو ہاتھ بھی ادھر کا, تلوار بھی ادھر کی, جس کے سر پہ جائے گی پھوپڑی اتر جائے گی. تو کہے سے فیصلہ کیا, علم عصمت سے. اب سنیے, علی نے بعد وفات پیغمبر باوجود اس کے حق چھن گیا, علم امامت سے دیکھا, جہاد کا وقت چلا گیا, دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے, تلوار کو ہاتھ نہ لگائی. بڑھاپے میں جملوں سے 3 میں دیکھا, صلح کا موسم چلا گیا. آگے کیا کہا کہ نفس بھی وہی ہے, بازو بھی وہی ہے, اور ذوالفقار بھی وہی ہے. علی کو بوڑھا نہ سمجھنا. حسن مجتبیٰ نے بعد شہادت امیر المومنین دیکھا, جہاد کا موسم چلا گیا, صلح کا موسم آ گیا, تلوار کو نیام میں رکھ دیا. ورنہ کیا حسن نے صفین میں تلوار نہ چلائی؟ کہاں ہے گا. حسین نے بعد شہادت امام حسن دیکھا, صلح کا موسم چلا گیا, جہاد کا موسم آ گیا, یزید سے ٹکرائے. اب آپ کی سمجھ میں آیا جہاد میں امام کی اجازت ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے, امام فیصلہ کر سکتا ہے. صلوات پڑھتے مل کے محمد وعلیہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے پہچانا یہ ہے سبت اکبر. موضوع کو میں نے یہاں پر چھوڑ دیا, معرفت اہل بیت اور وجود حضرت حجت. کل لفظ وجود پہ بحث ہوگی, کیونکہ میں نے اپنی 2 مجلسوں میں معرفت گوشے آپ حضرات کی خدمت پیش کیے. کل سے لفظ وجود پہ گفتگو مشکل ہوگی مگر اس کے علم میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن مظلوم تاریخ, نہ انہوں نے پہچانا
नागियार ने पहचाना और खुद इमाम हुसैन, ये भी मजलूम तारीख है। अब आप देखिए कि सित्ते अकबर की कैफियत क्या है। वक्त आखिर है, बिस्तर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत ये है कि जब मैं भाई की मुलाकात के लिए गया, मुलाकात आखिर के लिए, तो मैंने देखा कि जिस्म जो था पूरा सब्ज हो चुका था, जहर का असर था। और इंसान की फितरत और तबीयत का तकाजा ये है कि जब जहर अपना असर दिखाता है तो इंसान को प्यास ज्यादा लगती है। मगर प्यास लगती है तो उम्मे फरमा से ये कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी ला दो, मगर इतना ख्याल रहे कि हुसैन की नजर ना पड़े। अल्लाह अकबर। आपने पहचाना ये सिब्ते अकबर है। और जिस वक्त भाई ने भाई की इस कैफियत को देखा, जाहिर सी बात है तारीख नहीं है क्योंकि मौजू से रब्त है, इसलिए जुमला कह दिया था मरुकन। जिस वक्त इमाम हुसैन ने भाई को देखा और थोड़ा तड़पने लगे, अजीब जुमला कहा, लैसा योमी लयौम का या हुसैन, ए हुसैन तुम रो क्यों रहे हो, आज का दिन करबला के दिन जैसा नहीं है। अपनी मुसीबत को भूल गया सिब्ते अकबर, करबला की मुसीबत को याद किया और वही जुमला कहा, फया लैतनी कुन्तु माकुम, काश मैं भी करबला में होता। हर इमाम ने कहा है काश हम भी करबला में होते। यही आप शब जुमा कहते हैं, फया लैतनी कुन्तु माकुम, मौला काश हम करबला में होते। तो ये सिब्ते अकबर की तमन्ना थी कि काश हम करबला में होते। तो छोटा सा है शहजादे कासिम, तभी तो बाजू पे ताबीज बांध के कहा था कि बेटा करबला में हम ना होंगे, लेकिन अगर वक्त नुसरत आ जाए तो सबसे पहले अपने चचा पे अपनी जान को कुर्बान करना। और यही सबब है, उसी ताबीज को वसीला बनाया 10 मुहर्रम में, और चचा से इजाजत मिली, कासिम गए। यहाँ तक कि 10 मुहर्रम गुजर जाती है, लाशें पामाल हो जाते हैं, काफिला करबला से चलता है कूफे की तरफ। मैंने कल कुछ मसाइब आपके सामने पढ़े थे जिनका ताल्लुक जनाब ज़ैनब ने जहाँ हबीब इब्न मज़ाहिर को याद किया है, और जनाब सकीना ने अपने दादा अली इब्न अली मुर्तज़ा को याद किया है। अब ये काफिला कुछ आगे बढ़ा तो कूफे का माहौल है, कूफे का बाजार है, और एक खयाबान से ये काफिला गुजर रहा है। आप बहुत रोएंगे, तसव्वुर शर्त है, मैं आपको फिर कूफे के शहर तक पहुंचा दूंगा जैसे कल पहुंचाया था। काफिला चल रहा है और बेकजावा ऊँट है और खुले हुए सर है, नौज़े लेके नेजा पर कुछ सर है चौदह के, वो चल रहे हैं और मनादी ऐलान कर रहा है ये आले रसूल है, ये रसूल ज़ादिया है, इन्होंने बगावत की है यजीद के खिलाफ। इस तरीके से काफिला जा रहा है, लोग तमाशा देख रहे हैं, छतों के ऊपर पुश्ते बाम पे लोग बैठे हुए हैं। उन्हीं बैठने वालों में, तमाशा देखने वालों में कनीज बैठी थी। उसने अपनी निगाहों से मंजर देखा तो वो पुश्ते बाम से नीचे उतरी तो सहने खाना में इसकी शहजादी बैठी थी। ये कनीज अपनी शहजादी के करीब गई और जाके कहा कि मलिका शहजादी, आज जरा पुश्ते बाम पे चल, मैं तुझे काफिले का तमाशा दिखाऊं। हमारे कयाबान से, हमारे कूचे से एक अजीब व गरीब किस्म का काफिला गुजर रहा है। कुछ औरतें हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, बेकजावा ऊँट हैं, कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां हैं, और जब काफिला चलता है तो बच्चे ऊँट की पुश से गिर जाते हैं। बहुत रोएंगे आप, बहुत करते हैं। वो सुना था, इस मौज़मा का नाम खुद उम्मे हबीबा है, बाज़ रिवायतों में दूसरा नाम भी है लेकिन उम्मे हबीबा भी है। उम्मे हबीबा ने जैसे ये सुना, कहने लगी ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नफस तंगी कर रहा है, मेरा सांस नहीं ली जा रहा है, ये मैं अपने बाजुओं में दर्द क्यों महसूस कर रही हूँ, ये सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है, सीने में दर्द क्यों हो रहा है, तूने क्या कहा कोई काफिला गुजर रहा है? कहा बीबी बिल्कुल तेरे दरवाजे के सामने से काफिला गुजर रहा है। तो कहा कि खबरदार अब छत पे जाके तमाशा ना देखना। का क्यों? कहा मैं मदीने में गई थी अली की बेटी ज़ैनब की ज़ियारत के लिए। अली की बेटी ज़ैनब ने मुझको कुरान पढ़ाया है, मुझे फिका की तालीम दी है, मगर जब मैं आ रही थी शहर कूफा में तो मुझसे एक जुमला कहा था, मैं हबीबा कुछ गरीबों का काफिला गुजरेगा तेरे दरवाजे के सामने से, खबरदार छत पे खड़े होके, ये दरवाजे पे खड़े होके काफिले का तमाशा ना देखना, मैं आपको कूफे तक पहुंचा दूंगा, फिर आप तसव्वुर शर्त है। कहा कि खबरदार ऐसे काफिलों का तमाशा ना देखना। वो कनीज भी मार्फत थी, उसने कहा बीबी मैं जिंदगी में तेरी खिदमत करती रही, मुझे खुद एहसास है, तू कभी यतीमों का तमाशा नहीं देखती, तो गरीबों का कभी तमाशा नहीं देखती, मगर मैं क्या करूं, इस काफिले में एक 4 वर्ष की बच्ची है, जब वो रोती है तो शिव उसको तमाचे लगाता है, और वहां बीबियां हैं जो ऊंटों की पुष्ट पे बैठती है तो सीने पे हाथ मारे कहती हाय हुसैन। बीबी मैंने सारी जिंदगी तेरे दरवाजे पे एक मंजर देखा है कि तू जब शबे जुमा आती है ना तो मैं तो नहीं पहचानती हुसैन कौन है, मगर तू उसकी सलामती की नजर रखती है, तो उसकी सलामती का दस्तरखान करती है, नजरो नियाज रखती है। मैंने तेरी जबान से सुना है कि हुसैन किसी शहजादे का नाम है। ये बीबिया जब रोती है तो कहती है हाय हुसैन, और जैसे ये सुना तड़प गई, कहा जल्दी से मेरी चादर तो लेकर आ। ये किसका काफिला है? ये कौन बीबी है जो हुसैन का नाम इस तरीके से मजमे आम में
وہ بھی قیدی، اور قیدیوں کی زبان پر حسین کا نام تو اچھا نہیں لگتا. کہا میری چادر تو لے کر آ. وہ چادر لے کر آئی تو کنیز نے بازو پہ ہاتھ رکھا. سنو کہ جملہ بہت رو گیا. میری ماں بہنیں پس پردہ صرف اس لیے آتی ہیں وہ رونا چاہتی ہیں. جملہ سنو گے. کنیز کہتی ہے اپنی شہزادی سے شہزادی اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا مجھے جا کے جلدی سے ان قیدیوں سے ملنا ہے. کہا ایسے نہ جا، اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جا. کہا کس لیے؟ کہا اس قافلے میں 4 برس کی بچی ہے جو بہت پیاسی ہے، جو جہاں پہ بیٹھا ہے ماتم کرتا رہے. 4 برس کی بچی بہت پیاسی ہے. بھئی یہ سننا تو ام حبیبہ نے کہا ایک مشکیزے میں مجھے پانی لا دے. وہ مشکیزہ آیا، اس میں ٹھنڈا پانی لیا. وہ قافلے کے قریب گئی تو کیا دیکھا؟ اس خیابان میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. وہاں دیکھا کہ جو عماریاں تھی وہ زمین پہ بیٹھی تھی بیبیاں، اور سر جھکے ہوئے، بالوں سے پردہ کر رکھا ہے. اور ایک 4 برس کی بچی بار بار کہتی ہے زین العابدین میرے ہاتھوں کو اتنی مضبوطی سے باندھ دیا ہے بھائی کہ میں بہت کمزور ہوں. وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تھی، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی تھی، اور کہتی تھی کہ بہت سختی سے میرے گلے کو باندھ دیا ہے. اب یہ ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں گزر رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ان بیویوں سے بہت دور ایک قیدی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ قیدی اتنا غیرت مند ہے کہ سر اٹھا کے بیویوں کی طرف نہیں دیکھتا، زمین کی طرف دیکھ رہا ہے. اور کیفیت یہ ہے، سنو گے جملہ، کہ اس کا امامہ کٹا ہوا ہے، اس کا لباس جلا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، جو جہاں میں بیٹھا ہے. آپ کو خدا حسین کا واسطہ دل بھر کے ماتم کرنا. میں دل بھر کے ماتم کروں گا اور آپ بھی کریں گے اور گریا کریں گے، روتے ہوئے گھر تک جائیں گے. اس قیدی کے پاس پہنچی اور جانے کے بعد قیدی ایو الغریب تیری غربت پہ میرا سلام. اے قیدی تجھ پہ میرا سلام. وہ جو قیدی تھا اس نے سر نہیں اٹھایا چونکہ بہت غیور تھا، بہت غیرت مند تھا. آہستہ سے کہا تجھ پہ بھی ہمارا سلام. کہا قیدی یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہا ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کون ہیں، بس کہا کہ کیا اجازت ہے؟ مجھے لگتا ہے اس قافلے کے وارث تم ہو. کہا کہ ہاں میں ہی اس قافلے کا پاسبان ہوں. کہا کہ میں گفتگو تو بعد میں کروں گی، پہلے یہ بتاؤ سر کس کا ہے؟ یہ جو نو کے نیزے پر سر ہے، سر کس کا ہے؟ دیکھیں مکالمہ ہے زین العابدین سے. جملے کو سنو. اب تم نے کیوں پوچھا؟ یہاں پہ گنج شہداء میں بہت سے شخص سر رکھے ہوئے ہیں نو کے نیزے پر، تو نے اسی کے متعلق کیوں پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا سنو اس کی آنکھوں کے گر جو ہے نا سیاہ حلقے پڑے ہوئے ہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا ہے. اس کی آنکھوں کے گرد کے سیاہ حلقے بتا رہے ہیں کہ اس کے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اس کے بھائیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا گیا. اور اے قیدی تجھے اس سر کا واسطہ سچ بتائے سر کس کا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے جب یہ مارا گیا تو بہت پیاسا تھا. اور اس کے بعد کہا قیدی تجھے اس سر کے حق کا واسطہ سچ بتائے سر کس کا؟ کیوں؟ کہا کسی نے شہادت کے بعد بھی پتھر اٹھا کے اس کے رخسار پہ مارا ہے، اس کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں. اور قیدی سچ بتائے یہ گھوڑا کون؟ جب اس کے لب جنبش ہوتی ہے نا تو یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ارے بہت روئیں گے آپ اس بات میں، بہت روئیں گے آپ. زین العابدین نے سر جھکا لیا، کچھ نہ کہا یہ سر کس کا ہے. پہچان گئے زین العابدین کہ لگتا ہے عالم غربت میں کوئی بابا کی چاہنے والی آ گئی. ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ بی بی کے کانوں میں آواز آئی بھائی زین العابدین کیا شہر کوفہ میں بھی پانی نہ ملے گا؟ بہت روئیں گے آپ. بھائی یہاں تو دادا حکومت کرتے تھے، کیا یہاں بھی پانی نہ ملے گا؟ بس جیسے اس بی بی نے سنا کہا قیدی میں تجھ سے باتیں بعد میں کروں گی، کیا اجازت ہے کہ میں اس بچی کے پاس چلی جاؤں؟ لگتا ہے بچی بہت پیاسی ہے. زین العابدین نے اجازت دی کہ چلی جاؤ. یہ پہنچی اس بی بی کے پاس، جا کے کہتی ہے اے قیدر بچی تیرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لگتا ہے تو بہت غریب ہے، لگتا ہے تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لے پانی پی لے، پہلے پیاس بجھا لے. جناب زینب چاہتی تھی کہ پانی، جناب سکینہ چاہتی تھی کہ پانی لے، مگر پہلے بھوبی کی طرف دیکھا. بھوبی اجازت ہے؟ دیکھو کتنی کریمہ بی بی ہے. زینب نے اشارے سے کہا بیٹا یہ خود پانی لے کر آئی ہے، لے لو. جناب سکینہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، چاہتی تھی کہ مشکیزہ ہاتھ میں لے، مگر ام حبیبہ نے ایک جملہ کہا بی بی ذرا ٹھہرو. اے قیدن بی بی، اللہ اکبر. آل محمد کے بچے دیکھے کہ لوگ قیدن کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. اے قیدن بی بی میں ایک مرتبہ مدینے میں گئی تھی تو وہاں میری ملاقات علی کی بیٹی زینب سے ہوئی تھی. زینب نے یہ کہا تھا کہ یتیم اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. اے بی بی میرے حق میں پہلے کچھ دعائیں کرتے، بعد میں پانی پینا. حضرات ہم نہیں سمجھ سکتے یتیم کسے کہتے ہیں، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے. ان کے بچوں سے پوچھو کہ یتیم کسے کہتے ہیں. اللہ اکبر. عالم غربت میں بچی کو باپ یاد آ گیا. ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا تیرے گھرانے کی تہذیب یہ پہلے اس کے حق میں دعا کر بعد میں پانی پینا.
जनाब सकीना ने कहा तेरी दुआ क्या है? कहा मेरा शौहर मुसाफरत पे गया है, दुआ कर दो कि मेरा शौहर वापस आ जाए। जनाब सकीना ने दुआ की, परवरदिगार तुझे मेरे जले हुए पहलू और बाजू, इस दामन का वास्ता, जैसे मेरे बाबा आके मुझसे मुलाकात ना कर सके, इसका शौहर घर वापस आ जाए इसके बच्चों के पास। जल्दी बता दूसरी दुआ क्या है? सुनोगे? कभी भी दुआ कर दो जैसे अल्लाह ने तुम्हें यतीम किया, खुदा मेरे बच्चों को यतीम ना करे। अब तो ये सुनना था, सकीना के दिल पे चोट लगी, तड़प के बस इतना जुमला का, ए परवरदिगार तुझे जख्मी रुखसार का वास्ता, जैसे हम यतीम हुए उम्मत में किसी के बच्चे यतीम ना हो। भाई ये सुनना था। अब जनाब ज़ैनब बोली, अभी तक तो चुप बैठी थी, कहा बीबी का वास्ता अब ज्यादा इस बच्ची को ना तड़पा, जल्दी से बता दे तेरी तीसरी दुआ क्या है? कहा बीबी मेरी कोई दुआ नहीं, बस एक दुआ है, मेरे हक में दुआ कर दो मुझे मदीने जाना नसीब हो। जनाब ज़ैनब ने सुना लाला का शहर याद आ गया। कहा बीबी क्या तू मदीने की रहने वाली है? कहा। तो जनाब ज़ैनब कहती है बीबी हम भी मदीने से ताल्लुक रखते हैं। भाई ये सुना मशकीज़ा हाथ से गिर गया, अरे यार पहले ये सुना बे, आप मदीने से आए, बीबी किस मोहल्ले से हो? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम से। उम्मे हबीबा करीब पहुंची, कदमों पे सर रख के कहा कभी हुसैन की हवेली में गई हो? कभी सैयदों की हवेली पे गई हो? कहा हाँ वही के रहने वाले हैं। बस एक जुमला कहा बीबी जरा आहिस्ता बोलना, चुके आप कैदी है, जरा कान मेरे करीब लाओ। ज़ैनब कान करीब लाई, आप बहुत इज्जत से कहना क्या कभी अली की बेटी ज़ैनब की ज़ियारत की है? हुसैन की बहन ज़ैनब को देखा है, बहुत रोएंगे। ज़ैनब ने जुमला कहा तो अगर तूने शहजादी को देखा तो क्या पहचान लेगी? कहा बीबी खामोश, मजमे ना बैरम में और ज़ैनब का नाम न लेना। भाई ये सुनना था। ज़ैनब ने तड़प के कहा उम्मे हबीबा अरे तूने पहचाना नहीं, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ। उम्मे हबीबा मेरा अकबर मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा असगर मारा गया, मेरा हुसैन मारा गया। ए उम्मे हबीबा हम मेहमान बन के तेरे खयाबान में आए हैं। बात हम हुसैन Hussein, Ya 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 Hussein.